له الرحمن وقال صوابا. ہائے اس دن اللہ سے سب سے زیادہ گفتگو لے کر آنے والا جبریل بھی خاموش. یوم یقوم الروح والملائکہ، جن کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے وہ بھی چپ چاپ کھڑے، بات نہیں کر سکیں گے. ایسے میں قرآن کھڑا ہو کر کہے گا رب العالمین یہ ملائکہ سفارش کریں گے، انبیاء کریں گے آپ کی اجازت کے بعد. میں آپ کی اجازت کا پابند نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے تیری مخلوق ہیں میرے ربا. میں تیری مخلوق نہیں، میں تیرا کلام ہوں، میں تیری صفت ہوں میرے اللہ. یہ قرآن ہے، یہ قرآن. میرے رب آج میری سفارش قبول فرما. رحمتوں والے نبی نے فرمایا حجت لک او علیک، یا تو تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا. پہلے ہی اعمال نہیں، اور ایسے میں قرآن بھی ہمارے خلاف بولنے لگا. پھر کہاں جائیں گے میرے دوست؟ قرآن کہے گا میرے رب دنیا سو رہی ہوتی تھی اور یہ مجھے لے کر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوتا تھا، رو رہا ہوتا تھا. شدید سردیوں میں اسے بھی جسم بڑا ڈیمانڈ کرتا تھا آرام کیا جائے، لیکن یہ سارا آرام چھوڑ کر مجھے یاد کرتا رہا. میرے رب آج اسے عزت عطا فرما. رب العالمین فرمائیں گے یہ بندے جو بے لباس ہیں اس حافظ قرآن کو آج میں جنت کا لباس پہنا رہا ہوں. رب العالمین اکرم ہو، اسے اور عزت دیں، اسے اور کیا دیں؟ فرمایا یہ یوں نہیں آیا، اس کے والدین کو بڑے بڑے تانے دیے گئے لیکن وہ استقامت کے پہاڑ بنے رہے. رب العالمین انہیں بھی آج وقار اور عزت عطا فرما. پروردگار عالم فرمائیں گے آج اس کے والدین کی تاج پوشی کی جائے. والدین کی تاج پوشی ہوگی جن کو دیکھ کر سورج بھی ماند پڑ جائے گا. میرے قابل احترام دوست ایک بہت اہم نکتے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے نکلے. ایک خاتون آ گئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے محبوب آج میرے گھر میں کچھ نہیں تھا جو جہاد کے لیے پیش کرو. یہ معصوم بچہ ہے، اسے لے جائیں. بی بی اس بچے کو میں کیا کروں؟ کہنے لگی اللہ کے محبوب کسی مجاہد کو دے دیں جس کے پاس ڈھال نہ ہو، وہ میرے بچے کی ڈھال بنا دے. تیر آئیں، اس کا جسم لہو لہان ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلانے لگوں. بی بی یہ جوش ولولہ کیوں آیا؟ اس بی بی نے عجیب بات کہی. سودا تو یہ ہے، کہنے لگی کل میدان محشر ہوگا. آج دنیا میں یہ ہے کسی تقریب میں جاؤ کہتے جنرل صاحب آ گئے، یہ جنرل صاحب کا بیٹا ہے، یہ صدر صاحب کا بھتیجا ہے، یہ فلاں وزیر اعظم کا پوتا ہے، یہ فلاں ہے. یہاں پر تعارف اس طرح ہو رہا ہے
لیکن میدان محشر میں تعارف یہ نہیں ہوگا، بلکہ تعارف یہ ہوگا یہ حافظ قرآن کا باپ جا رہا ہے، یہ عالم دین کی ماں جا رہی ہے، یہ شہید کی اماں آ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں یہ پیش کر کے کل میدان محشر میں جب میرا تعارف ہو تو آواز لگے کہ دیکھو وہ شہید کی ماں آ رہی ہے۔ ہم نے پیچھے کیا چھوڑا؟ ہائے ہائے، قرآن کہے گا میرے رب اور عزت دے، رب العالمین فرمائیں گے حافظ قرآن یہ تیرے عزیز و اقارب جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پہ جہنم فرض ہو چکی ہے، ڈکلیئر جہنمی، حافظ قرآن تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، میں ان کی جہنم کو جنت سے بدلتا جاؤں گا۔ اگر کسی کو پتا چلے کہ جائے چودھری صاحب کے پاس، ملک صاحب کے پاس آج جناب برطانیہ کے 10 ویزے ہیں، بھیجتے بھی فری ہیں، تو پھر وہاں پر جو ہجوم عاشقہ ہو وہ قابل دید ہو، لیکن یہاں پر منبر رسول پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیث سنا کر یہ عاجز کہہ رہا ہے کہ یہ جو حافظ قرآن ہے اس کے پاس جنت کے 10 ویزے ہیں، جنت کے 10 ویزے ہیں، تو جنت کے 10 ویزے ہیں، ہم نے اگر اسے عزت دی، ہم نے اسے توقیر دی، ہم نے اسے احترام دیا تو شاید ہمارا بھی کوئی نام آ جائے۔ ایک بیوروکریٹ تھے تو ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج قرار دیا، تو ان کے دوست احباب آئے، کہا کہ بھائی ڈاکٹروں نے آپ کو لا علاج قرار دیا لیکن آپ بڑے مطمئن لگ رہے ہیں، بہت سے ڈر نہیں لگ رہا۔ تو وہ کہنے لگے موت نے تو آنا ہے، بس ایک چھوٹی سی ڈھارس ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جی میں ایک جگہ پر ڈپٹی کمشنر تھا، تو یہ جلسے بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں، بات مبلغ خطیب کہہ رہا ہوتا ہے اور مجمع میں پتہ نہیں کتنے لوگ اپنی زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں بندے کو پتہ ہے کیا زندگی میں انقلاب آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک جلسے میں چلا گیا تو مولوی صاحب نے یہی کہا کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کے پاس جنت کے 10 ویزے ہیں۔ تو میں نے سوچا میرے بیٹے تو بڑے ہو گئے، وہ تو حفظ نہیں کر سکتے، پوتے میرے پتہ نہیں میری سنیں گے نہیں سنیں گے، کہوں گا ان کو سے۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ کیا کیا جائے، میری تڑپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نیت کریں پوتوں کی بھی، لیکن اس وقت تک آپ یہ کریں کہ وہ غریب بچہ جو اپنے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتا، آپ اس کی کفالت کریں، آپ اس کی کفالت کریں، اس کو سپانسر کریں، اس کی کفالت کریں۔ میں نے پوچھا کتنا؟ انہوں نے چند ہزار روپے بتایا، اتنا ہے۔ میں نے کہا جی اس کی کمپلیٹلی جو بھی خرچہ میرے ذمہ ہے۔ بچے نے حفظ کیا، اس کے عزیز و اقارب آئے لے کر میرے پاس اور میرا شکریہ ادا کرنے لگے، تو کہنے لگا میں کرسی سے نیچے اتر آیا، بچے کے دونوں بازو پکڑ لیے، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا بیٹا میں بہت گنہگار آدمی ہوں، تم میرا شکریہ ادا کر رہے ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، بس اتنی سی درخواست ہے میری کہ کل جب فرشتے مجھے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہوگے، میرے بیٹے میری سفارش کرو گے۔ وہ معصوم سا بچہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں کروں گا انکل، آپ نے تو مجھ پہ اتنی شفقت اتنی محبت
کہا نہیں اس طرح نہیں ہے، یہ پیپر ہے، اس پہ لکھ کے دو میں فلاں ولد فلاں فلاں ولد فلاں کی کل میدان محشر میں سفارش کروں گا۔ کہا بھائی میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ 10-15 حافظوں کی چٹیں پڑی ہوئی ہیں جن کی میں کفالت کرتا رہا، اور انہوں نے مجھے لکھ کر دیا کہ ہم تیری سفارش کریں گے۔ بس اس آس امید پر وہ خوف کم ہو گیا ہے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نظر آتا تھا کہ شاید میرے رب کے یہ قرآن پڑھنے والے میرے شافی بن جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے قابل احترام دوستو، آؤ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنو، آپ انجینئر نہ بنو، آپ دوسرے شعبہ جات میں نہ جاؤ، مسلمان ہر شعبے میں جائے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ میں نے عالم اسلام کا جائزہ لیا، عالم اسلام کا دورہ کیا، تو جب ہم عروج پر تھے دنیا ہمارے ماتحت تھی، دنیا ہم سے بیٹھ کر ہم سے سائن لے کر تجارتی معاہدے کرتی تھی۔ وہ وقت جو عروج کا وقت تھا، تو کہا میں نے پورے عالم اسلام کا دورہ کیا، جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، تو میں نے اساسی سبجیکٹ قرآن کریم کو پڑھا۔ جب تک تیرا میرا اور میری اولادوں اور نسلوں کا سبجیکٹ اساسی طور پر قرآن و حدیث تھا، تو اللہ نے ہمیں بھی پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ اور جب ہم نے قرآن کو، ہم نے دین کو 10ویں نمبر پہ رکھا ہے، اللہ نے ہمیں 20ویں نمبر پہ رکھ دیا۔ آج سوچتے ہو جی ہمیں کیوں نہیں عزت ملتی، ہمیں کیا ہو گیا، کیسے ملے؟ میں زندگی کے ہر شعبے میں دنیا کو پرائرٹی نمبر 1 پہ رکھتا ہوں۔ میں نے شادی کرنی ہے تب، میں نے تعلیم دینی ہے اولاد کو تب، دنیا ہر جگہ پرائرٹی نمبر 1 پہ ہے، تو پھر میرا رب ہمیں ترجیح اول پہ کیسے رکھے؟